بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور ریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 328 ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے ٹوپی سر پر رکھی، چھڑی بغل میں دبائی اور باہر نکل گیا۔ خدا حافظ۔ افتخار میجر سلطان نے اطمینان کی گہری سانس لے کر کہا، مجھے معلوم ہے تم ماہر نفسیات ہو، تم کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے میں اعتراف کرتا ہوں کہ بے وقوف میں ہوں۔ میجر سلطان نے کہا، تم کو جو کچھ پوچھنا ہے کل پوچھنا۔ خدا کا شکر ہے ایس ایس پی نے کرنل کے ساتھ جارحانہ رویہ اختیار کیا، ورنہ بھی وہ سب بتانا پڑتا جو میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ تم کل یا اس کے بعد ایک اطمینان بخش وضاحت کر لو گے۔ میں کوشش ضرور کروں گا۔ کوشش تو مجھے کرنی ہی پڑے گی، میجر سلطان نے کہا۔ ابھی تو تم اس آدمی کو اپنی جیپ میں لے جاؤ، میں اکیلا جانا چاہتا ہوں۔ یو آر اے فرینڈ، میں تم پر ٹرسٹ کر رہا ہوں۔ کیپٹن افتخار نے کچھ دیر سوچا اور پھر اقرار میں سر ہلا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو کہاں لے جانا ہے؟ وہ بولا، آپ اطمینان سے اپنے گھر جائیں، میں نے انگریزی میں کہا، روز کی طرح، اور گاڑی کو باہر چھوڑ کے اندر چلے جائیں، پھر میں نکل جاؤں گا۔ تم ایک بہادر انسان، مخلص سپاہی اور کھرے پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے اداکار بھی ہو، کیپٹن افتخار نے کہا۔ مسٹر سکندر بخت، اس دنیا کے سٹیج پر ہم سب اداکار ہیں، میں نے سر کو خم کر کے کہا۔ کیپٹن افتخار زور سے ہنسا، مگر شیکسپیئر یہ کہنا بھول گیا تھا کہ کچھ اداکار آسکر لیتے ہیں، باقی تمام عمر جھک مارتے ہیں۔ آسکر کا حقدار تو آپ نے ثابت کیا ہے خود کو، میں نے کہا۔ میں تمام وقت یہی سمجھتا رہا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا ہے، پھر تم نے خود کو متعارف کرانے کا رسک کیوں لیا تھا؟ میں تو اسے رسک نہیں سمجھتا، میں نے کہا۔ اگر میجر سلطان آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ اگین، میجر سلطان نے کہا۔ جو کچھ میں نے کیا اپنی مرضی کے خلاف کیا۔ یہ بہت مشکل کام تھا اور معلوم نہیں اس سے آگے کیا مشکلات پیدا ہوں گی۔ یس، ایس پی آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، میں نے شرمندگی سے کہا۔ آئی ایم سوری کہ میں نے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ اٹ از اوکے ناؤ، میجر سلطان نے کہا۔ تمہارے پلان اور میری کوشش میں معمولی سی خامی رہ گئی جس کی وجہ سے وہ اندر آ گیا، اور پھر اسے کیا کہا جائے کہ اسی وقت کرنل بخاری نے اسے دیکھ لیا، ورنہ تم نکل جاتے، میرا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ویسے بھی سپاہی کے لیے تو زندگی ایک میدان جنگ ہے۔ اسی ہفتے میری پوسٹنگ کھاریاں متوقع ہے۔ یہ بات اچھی ہی ہے کیونکہ اس طرح آپ خواہ مخواہ کے چکر سے نکل جائیں گے، میں نے کہا۔ اور میرے لیے بری خبر کہ پھر ملاقات اپنے اختیار کی بات نہیں رہے گی، صرف امید رہ جائے گی۔ جو کچھ آپ نے کیا اس کے لیے میں احسان مند رہوں گا۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا اور کیپٹن افتخار کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گیا، اس طرح کہ اگلی سیٹ پر اکیلا رہا۔ میں پیچھے کی محدود سی جگہ میں چھپ گیا۔ گیٹ تک پہنچنے سے پہلے میں سر اٹھا کے باہر جھانکتا رہا۔ یہ بند جیپ تھی جس کے عقبی دروازے کی کھڑکیوں سے باہر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ پارکنگ ایریا سے گزرتے ہوئے مجھے مائکرو بس دکھائی نہ دی تو میرے دل کو تھوڑا سا اطمینان حاصل ہوا۔ جولی نکل گئی تھی۔ کیپٹن افتخار نے اپنے سرکاری بنگلے کے آتے میں جیپ روکی اور پلٹ کر مجھ سے کہا، گڈ بائی اینڈ گڈ لک بوائے، 2 منٹ بعد تم نکل جانا، باہر کوئی نہیں ہوگا۔ تھینک یو کیپٹن افتخار، میں نے کہا۔ آپ نے جو کچھ کیا، آئی وش کہ میں اس سے زیادہ کر سکتا، وہ اترتے ہوئے بولا۔ اتنا ہی جتنا تم لوگ کر رہے ہو، مگر ہم مجبور لوگ ہیں بھائی۔ پاپا، اندر سے کوئی بچہ دوڑتا ہوا آیا۔ پاپا آ گئے۔ ارے شانی، پھر گرو گی تم، کسی عورت نے چلا کر کہا۔ 1000 بار سمجھایا ہے کہ ایسے دیوانوں کی طرح مت بھاگا کرو۔ افتخار کہہ کا مار کے ہنسا۔ ارے بھائی تم کیوں جلتی ہو، ہمارا بھی کوئی دیوانہ تو ہے۔ پاپا کل تو آپ سے امی کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے دیوانے ہیں، اس بچی نے اپنی معصوم آواز میں کہا۔ شانی، اس کی ماں نے اسے ڈانٹا اور کیپٹن افتخار نے ایک اور کہہ بلند کیا۔ میں آوازوں سے چمکنے والی خوشی اور محبت کی شوخی سے بھرپور فضا کو محسوس کر سکتا تھا جو اس مختصر سے خاندان کو میسر تھی۔ اس گھر میں وہ سب کچھ تھا جو میرے خوابوں کی تعبیر ہو سکتا تھا۔ محسن اور شیلا، غالب اور نازو کے خواب بھی ایسے ہی تھے۔ اس عمر میں سب کی آنکھیں ایسے ہی خواب مانگتی ہیں اور سب کے دل ایسی ہی تعبیروں کے لیے مچلتے ہیں، لیکن ہم نے تو اپنے خوابوں سے بھی رشتہ توڑ لیا تھا اور تعبیر کے بدلے تعزیر قبول کر لی تھی۔ 2 منٹ کے بعد میں نے پیچھے والا دروازہ آہستہ سے کھولا اور چند سیکنڈ منتظر رہا کہ کسی نے یہ آواز تو نہیں سنی۔ اس وقت میں کوئی بھی آ سکتا تھا، مالی، کوئی نوکر یا پوسٹ مین، لیکن باہر واقعی کوئی نہ تھا۔ میں نے جیپ سے اتر کے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر دیکھے بغیر گیٹ سے نکل گیا۔ یہ چھوٹا سا ڈی ٹائپ بنگلہ تھا جس کی 4 دیواری تک 40 فٹ کا فاصلہ بھی نہ تھا۔ باہر ایک پتلی سی نیم پختہ اور غیر آباد سڑک تھی جس کے دونوں جانب ایسے ہی بنگلے بنے ہوئے تھے۔ مجھے صرف اتنا اندازہ تھا کہ میں چھاؤنی کے علاقے میں ہوں۔ سورج کو دیکھ کر میں سمت کا بھی اندازہ کر سکتا تھا۔
لیکن مجھے بالکل معلوم نہ تھا کہ میں کسی بڑی سڑک سے یا شہری آبادی سے کتنے فاصلے پر ہوں۔ میرے قدم خود بخود ایک سمت میں اٹھ رہے تھے اور اب میرا ذہن ایک طرف ڈیڈی سے ملنے کے لیے بے قرار تھا اور اس کی باحفاظت واپسی پر خوش تھا، تو دوسری طرف مجھے رابعہ کا خیال شرمندہ اور افسردہ کرتا رہا تھا۔ میرے پاس اس سوال کا جواب کوئی نہ تھا کہ جیسے میں نے سرائی سے اس کی ماں کے بدلے استاد ڈیڈی کو حاصل کر لیا تھا، کیا ایسے ہی میں رابعہ کو بھی لا سکوں گا؟ اس کا جواب اگر ملتا تو نفی میں۔ اب کیا ہے ہمارے پاس کہ ہم رابعہ کی واپسی کا سودا کریں؟ اگر آشی زندہ رہتی تو شاید بات بن جاتی۔ اگر زیب النساء ہماری ارادوں کی شکست اور اپنی رسوائی کا سامان نہ کرتی تو شاید اس طرح ہم رابعہ کو مانگ لیتے۔ ایسا لگتا تھا کہ تقدیر کو میرے اور رابعہ کے درمیان دوری ہی منظور ہے، نہ وہ مجھ تک پہنچ سکتی ہے اور نہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں۔ رابعہ اگر مجبور ہے تو کیا میں بھی مجبور ہوں؟ مجھے چلتے چلتے خیال آیا مجھے روکنے والا کون ہے؟ جب تک رابعہ بے یقینی کی سرحدوں کے پار، نا امیدی کے اندھیروں میں گم تھی، میرے جذبات پر بھی بے حسی کی برف جمتی رہی تھی اور اس کی یاد بھی دل کو بس اتنا ہی تڑپاتی تھی اتنا بچھڑ جانے والوں کی جو خیالوں کے سفر میں شریک تھے لیکن جدا ہوئے تو پھر کبھی ملنے کی امید تک ساتھ لے گئے۔ لیکن اب احساس پر پڑی ہوئی برف ٹوٹ کر پگھلنے لگی تھی۔ اس کی آواز نے دل کے درد کو پھر جگا دیا تھا اور وقت کی راکھ میں دبی ہوئی آرزو کی چنگاری یکلخت شعلہ سما ہو گئی تھی۔ اس نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے لیے آتش نمرود میں کود پڑو، مگر کیا یہ تقاضۂ عشق نہیں تھا؟ میں نے محسوس کیا کہ میرے ذہن سے انتشار کے جالے صاف ہو گئے ہیں اور میں سوچ کر واضح روشنی میں اپنی منزل کا راستہ دیکھ سکتا ہوں۔ میرا دل پہلے کے مقابلے میں بہت مطمئن تھا۔ ایک سڑک تک پہنچتے ہوئے میرے قدموں نے شاید آدھا میل کا فاصلہ طے کیا مگر مجھے پتہ نہ چلا۔ جب میں نے ایک تانگے کی ٹک ٹک سنی تو پلٹ کر دیکھا اور اس کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ میں نے سگریٹ جلائی تاکہ یکسوئی کے ساتھ کچھ سوچ سکوں، مگر تانگے والا گپ شپ کے موڈ میں تھا۔ اس نے پہلے تو مجھ سے سگریٹ طلب کی۔ واہ جی واہ، اس نے 3 کا سل کے پیکٹ کو دیکھتے ہوئے بڑے احترام سے ایک سگریٹ نکالی۔ سگریٹ تو یہ بہت ودیا ہے جناب عالی، پر ایک بات کی سمجھ ہم کو نہیں آتی۔ کس بات کی؟ میں نے کہا۔ یہ ودیا سگریٹ میں سواد کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بولا۔ ایک دم پھیکی اور بے مزہ، نیرا دھوئیں کا پھوک۔ اب آپ پوچھو کہ مجھے کون سی پسند ہے۔ اچھا تو تمہیں کون سی سگریٹ پسند ہے؟ میں نے مجبوراً کہا۔ بگلا مارکا۔ کیا کوڑا اور ظالم سوٹا ہوتا ہے جی، وہ بولا جگرا چاہیے اس کے پینے کے لیے، یہ تو زنانیاں بھی پیتی ہیں ادھر ولایت میں۔ کیا تم نے ولایت دیکھا ہے؟ میں نے کہا۔ لو جی، ولایت کس نے نہیں دیکھا؟ وہ بولا۔ یہ ساری فلمیں جو باہر سے آتی ہیں ان میں ولایت ہی تو دکھاتے ہیں، ہم تو جی بس میموں کو دیکھتے جاتے ہیں، سچی بات ہے۔ اور وہ سگریٹ شراب سب پیتی ہیں، اللہ توبہ۔ اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ایسی نخرہ کرتی ہیں جناب، اپنی بگلا مارکا سگریٹ پی کر دکھائیں، ٹھا کر کے دھواں نکلتا ہے ادھر۔ اس نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، اچھا بھائی آئندہ تمہارے ٹانگے میں بیٹھوں گا تو بگلا مارکا سگریٹ ساتھ رکھنا نہیں بھولوں گا۔ میں نے چڑ کر کہا۔ میری بات نے اسے ذرا سی دیر کے لیے چپ کرا دیا۔ پھر اس نے کہا، باؤ جی ایک گل تے دسو، یہ ادھر مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیا معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، میں نے محتاط اور بیزار لہجے میں کہا۔ او جی یہ بنگالی بڑے سر چڑھ رہے ہیں، بھارت کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ بنگالی مسلمان ایسا نہیں چاہتے، وہاں ہندو بہت ہیں۔ اچھا جی، کیا ادھر ہندو زیادہ ہیں، مسلمانوں سے بھی زیادہ؟ وہ بولا۔ نہیں، مگر وہ سیاسی اور معاشی طور پر غالب ہے اور غداروں کو شاہ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ بھارت سے بھی بہت ہندو آ گئے ہیں وہاں اور اسلحہ بھی جا رہا ہے۔ وہ خاصا باخبر آدمی تھا۔ سنا تو میں نے بھی ہے کہ بھارت نے فوجی مداخلت کا پروگرام بنا لیا ہے۔ میں نے کہا، اللہ خیر کرے۔ لو جی فکر کی کیا بات ہے، میں تو کہتا ہوں اب حکومت کو جہاد کا اعلان کر دینا چاہیے۔ وہ بولا، ہر مسجد میں ہونا چاہیے اعلان، آپ دیکھنا جتھے کے جتھے سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا، اس کے سوا میں بھی کیا سکتا تھا؟ یہ ایک عام آدمی کے جذبات تھے جو پڑھا لکھا نہیں تھا اور شاید سیاسی اور معاشی غلبے کا مطلب بھی نہیں سمجھتا تھا، مگر پاکستان کے بارے میں اس کے جذبات بہت واضح تھے اور وہ یقین رکھتا تھا کہ فوج کیا عوام ہی بھارت کے عزائم سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ اسی یقین کے سارے وہ دشمن کے ٹینک پر اپنے تانگے کا مریل گھوڑا لے کر چڑھائی کر سکتا تھا اور شاید ٹینک کا راستہ بھی روک سکتا تھا۔ شاعر مشرق نے یہ بات بہت پہلے محسوس کر لی تھی کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ لکشمی چوک میں عین خلیفہ کی دکان کے مقابل اترنے کے بعد میں نے کرایہ ادا کیا اور پھر ایک نظر میں اس جگہ کا جائزہ لیا جہاں ایک مختصر جنگ لڑ کے ہم تو نکل گئے تھے مگر اپنے پیچھے کم درد کے لیے صرف تباہی چھوڑ گئے تھے۔ خلیفہ نے اپنی دکان پھر بنا لی تھی
اور باہر سے اس کی نئی زیب و زینت دیکھنے سے پرانی دکان کا نقشہ یاد آتا تھا۔ پہلی والی اور موجودہ دکان میں وہی فرق تھا جسے وقت کا فرق سمجھا جا سکتا ہے، جو قدیم طرز تعمیر کا حسن رکھنے والی ہائی کورٹ کی عمارت اور الفلاح بلڈنگ کے انداز میں نمایاں طور پر محسوس ہوتا ہے۔ اچانک میری نگاہ سائن بورڈ پر گئی اور میں رک گیا۔ مجھے دکان کا نام ہی نہیں، پروپرائٹر بھی بدلا ہوا نظر آیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک مختصر سی کیبن جیسی دکان کے بوڑھے مالک سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھا چند زنگ خوردہ ٹین کے ڈبوں میں ٹافیاں، مرمرے، ببل اور ریوڑیاں لیے اونگ رہا تھا۔ قطار میں رکھے ہوئے ڈبوں میں باہر کی رخ دھندلا شیشہ تھا، جس میں سے بچوں کو اپنی پسند کی چیزیں نظر آ جاتی تھی۔ اس قسم کی دکانداری کا مقصد منافع کمانا کم اور وقت گزاری کے لیے خود کو مصروف رکھنا زیادہ ہوتا ہے۔ چاچا جی، میں نے قریب جا کر کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور مجھے غور سے دیکھا۔ چاچا اتھے ایک پنڈت ہوندا سی، خلیفہ، میں نے کہا۔ بوڑھے کی صورت پر ایک افسردہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آہو ہوندا سی، پھر او کتھے گیا؟ میں نے کہا۔ جانا کتھے سی انہیں؟ بوڑھا بولا۔ او بوا کھڑکا لے جے انہوں ملنا ہی۔ میرا اندیشہ درست ثابت ہوا تھا، دکان اب کسی اور نے لے لی تھی۔ اگر خلیفہ پنڈت کا وہی گھر نہ ہوتا تو مجھے اس بوڑھے سے اور بہت کچھ پوچھنا پڑتا، لیکن دروازے کی طرف اشارہ کر کے اس نے خلیفہ کے زندہ ہونے کی تصدیق کر دی تھی۔ باقی باتیں میں خود خلیفہ سے پوچھ سکتا تھا۔ میں نے بوڑھے کا شکریہ ادا کر کے سلام کیا اور درمیان کی گلی عبور کر کے اس دروازے پر جا پہنچا جو دکان کے پیچھے کی تنگ گلی میں کھلتا تھا۔ دروازے کے سامنے ٹاٹ کا بوسیدہ پردہ جھول رہا تھا اور پٹ نیم وا تھے۔ میں نے کنڈی لائی تو ایک عورت نے کسی بچے کو باہر بھیجا۔ وہ پنڈت کا بیٹا تھا۔ وہ ایک بار اندر گیا اور پھر لوٹ کر آیا۔ ابا کہندا ہے نا دسو۔ نام میں نے سوچ کر کہا، ابا سے کہو ایک پرانا دوست ہے۔ بچے نے نفی میں سر ہلایا، جس کا مطلب صاف تھا کہ نام پوچھے بغیر وہ واپس نہیں جائے گا۔ ابا کسی دوست نو نہیں ملتا۔ اچھا، میں مخمسے میں پڑ گیا۔ اسے کہو سکندر بخت آیا ہے۔ بچہ اندر گیا ہی تھا کہ ایک عورت نے چلانا شروع کر دیا۔ پھر آ گیا وہ مرن جوگا، سب کچھ تے لے گیا سی، ہن کی لین آیا جے ساڈے کولوں؟ خلیفہ پنڈت نے اسے ڈانٹ لگائی، چپ کر۔ کیوں چپ کروں؟ عورت نے باغیانہ لہجے میں چیخ کر کہا۔ پھر ایک چانٹے کی آواز آئی، چپ نہیں کریں گی تو میں گچی مروڑ دیاں گا تیری، پنڈت نے کہا۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ پنڈت نے جامپڑ مار کے اپنی گھر والی کی زبان بند کر دی تھی، مگر اتنی دیر میں اس نے جو کچھ کہا تھا وہ میں سن چکا تھا، اور مجھے ذرا بھی شک نہیں رہا تھا کہ پنڈت کی گھر والی میرا نام سن کے کیوں بھڑک اٹھی تھی۔ اس کے نزدیک سکندر بخت ایک دشمن کا نام تھا جس نے ان کو تباہی و بربادی اور مصائب کے سوا کچھ نہیں دیا تھا۔ فرق صرف جذبات کی نوعیت کا تھا۔ عورت اپنے پیار اور اپنی وفاداری کو اپنے شوہر، اپنے گھر اور بچوں تک محدود رکھنا چاہتی تھی۔ مرد کی ذمہ داریوں کے دائرے وسیع تر ہوتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے جذبات کو سمیٹ کر ایک گھر کے حصار تک محدود نہیں کر سکتا۔ پنڈت میرے سامنے آیا تو صدمے نے میری قوت گویائی سلب کر لی۔ وہ اپنی بے نور آنکھوں سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اس کا ایک بازو میری طرف بڑھا ہوا تھا، اس کا دوسرا بازو قمیص کی خالی آستین کی صورت میں لٹک رہا تھا۔ سکندر صاحب، آؤ جی، اندر آؤ، وہ بولا۔ میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پنڈت، یہ کچھ نہیں، وہ بولا۔ آپ اندر آؤ، آپ کا باہر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اندر آنا بھی ٹھیک نہیں۔ ایک بار پہلے بھی آیا تھا، نہ آتا تو اچھا تھا۔ میں نے بڑے دکھ سے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ ایسی باتیں مت کرو جی، یہ تو سونے رب کی رضا ہے، وہ جس سال میں چاہے رکھے، وہ بولا۔ آپ کا اس میں کیا قصور تھا؟ اگر آپ کو معلوم ہوتا تو کیا آپ پھر بھی آتے؟ آپ کی میری کون سی دشمنی تھی کہ آپ مجھے برباد کرتے؟ وہ تو آپ کے اور ملک کے دشمن تھے۔ اللہ نے بڑی خیر کی کہ آپ کو بچا لیا۔ ہمارا کیا ہے جی، بال کاٹنے تھے، اب ہم نہیں کاٹتے تو ہماری جگہ دوسرے کاٹ رہے ہیں، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کون کر سکتا تھا؟ میں اس کے جذبہ احسار پر حیران تھا۔ تقیہ کلام کے طور پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان، مگر عملاً اس شخص نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف گفتار کا غازی نہیں ہے، اس کی بصارت زائل ہو گئی تھی۔ وہ دائیں آنکھ سے محروم ہو گیا تھا اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی آمدنی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ہنرمند ہاتھوں کی کمائی سے اپنے گھر کی خوشحالی کو استوار رکھا تھا اور مستقبل کے تحفظ کو یقینی بنایا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے میری وجہ سے گنوا دیا تھا، مگر اس کی استقامت، اس کے حوالے اور جذبے میں کمی نہیں آئی تھی۔ خلیفہ پنڈت، میں نے کہا، تمہاری وہ دکان وہ میں نے بیچ دی تھی جناب، وہ بولا۔ اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں اس کی مرمت پھر کراتا اور سب سامان خریدتا۔ پھر جناب پولیس نے بہت لوٹا،
مجھے ہاسپٹل میں پریشان کرتے رہے، میرے بیوی بچوں سے زبردستی رقم وصول کرتے رہے کہ تم سب تقریب کاروں سے ملے ہوئے تھے اور ان کو پناہ دیتے تھے۔ اللہ موقع دے ان کو، یہ اپنے سگوں کو بھی بخشنے والے نہیں، ان پر بھی کیس بنا دے۔ میری گھر والی کو تھانے لے جا کر پوچھ گچھ کرنے کی دھمکی دیتے تھے۔ آپ تو جانتے ہیں ان کی پوچھ گچھ کیا ہوتی ہے۔ عزت بچانے کے لیے اور تھانے سے بچنے کے لیے ان کو ہزاروں دینے پڑتے ہیں، اور میں نے دیے بھی۔ میرے کاریگر بیچارے جو میرے بچوں کی طرح تھے انہیں پکڑ کر لے گئے۔ وہ غریب گھروں کے بچے تھے، ان کی تو ضمانت کرانے والا بھی نہ ملتا تھا۔ میں نے ان کو بھی گلو خلاصی کرائی، ایک ایک کے 5,000 دیے، مگر پرچہ نہیں کٹنے دیا۔ وہ کہاں وکیل کرتے اور کب تک پیشیاں بھگتنے جاتے۔ اپنا تو سارا جمع کیا ہوا نکل گیا۔ پتہ نہیں جی اللہ نے کس گناہ کی سزا دی۔ بندہ بشر نہیں جانتا کہ کب اس سے خطا ہوئی تھی۔ وہ سونا رب بے انصاف تو نہیں ہے نا جی کہ خطا کیے بغیر بندے کو سزا دے۔ حرام کمانے والوں کا مال حرام میں جاتا ہے تو دنیا کہتی ہے ٹھیک ہوا، ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا۔ مگر قسم پیدا کرنے والے کی، میرا تو پیسہ محنت حق حلال کی کمائی کا تھا۔ علاج معالجے پر بھی 10,000 سے اوپر اٹھ گیا۔ فائدہ صرف یہ ہوا کہ زندگی بچ گئی۔ پھر ایسی اندھی اور معذور زندگی کا بچنا بھی تو سزا ہے نا جی۔ دکان بیچنے سے جو رقم ملی وہ اپنے بھائی کو دے دیا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا یہ کام چھوڑ دو اور میرے ساتھ مل کر بزنس کرو۔ آبائی پیشہ تھا، باپ دادا کا فن تھا، میرا دل نہیں مانتا تھا کچھ اور کرنے کو۔ ہاں مجبوری نے سب کرا دیا ہے۔ بھائی کا کاروبار بھی ٹھیک نہیں لیکن آمدنی ٹھیک ٹھاک ہے۔ میرا اپنا کوئی تجربہ نہیں کاروبار کا، کسی غیر کو دیتا تو رقم ڈوبنے کا ڈر ہوتا۔ اب یہ اطمینان تو ہے کہ کاروبار اپنے بھائی کے ہاتھ میں ہے، جب تک رب نہ کرے وہ خود نہیں ڈوبتا میرا پیسہ بھی نہیں ڈوبے گا۔ خیر جی، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے۔ مجھے تو بس یہ دکھ ہے کہ اپنا ہنر نہیں رہا اور ہنر مندوں کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میرے شاگرد کل میری جگہ لیتے تو میں بھی اتنا ہی فخر محسوس کرتا جتنا میرا باپ مجھ پر محسوس کرتا تھا۔ پتہ نہیں وہ اب کدھر گئے۔ ان میں سے 2 بعد میں ملنے آئے تھے، بہت روئے تھے کہ استاد جی ہم رل گئے، جہاں اب کام کرتے ہیں وہ پیسے کم دیتا ہے، گالیاں زیادہ۔ میں نے کہا کہ میرے بچوں ہمت نہ ہارنا، غربت، ذلت، بیماری، موت سب اللہ کی آزمائش ہے، اور آزمائش میں صبر شکر سے کام لینے والا ہی اس کا نیک بندہ ہے۔ گلا کرو گے تو سونا رب ناراض ہوگا کہ انہوں نے اچھے وقت کو اتنی جلدی بلا دیا۔ خود مجھے دیکھو، جہاں مالک تھا اب وہی نوکر ہوں، اور نوکر بھی کیسا، 2 گھنٹے میں چکر لگاتا ہوں، جھاڑو سے فرش پر گرنے والے سارے کٹے ہوئے بال سمیٹتا ہوں اور ایک بالٹی میں ڈال دیتا ہوں۔ اس کے 5 روپے روز ملتے ہیں، مگر میں شکوہ نہیں کرتا، شکر کر کے 5 روپے لے لیتا ہوں۔ گھر والی کہتی ہے کہ تم ہمیں ذلیل کراتے ہو، جب گھر بیٹھے گزارے لائق رقم مل جاتی ہے تو جھاڑو دینے کیوں جاتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ نیک بخت وہ رقم جو مجھے کوئی اور کما کے دیتا ہے مجھے خوشی نہیں دیتی۔ یہ 5 روپے میں اپنی محنت سے صرف اپنی خوشی کے لیے کما کے لاتا ہوں۔ اس سے مجھے جو حوصلہ اور یقین ملتا ہے میں مرا نہیں، ناکارہ نہیں ہوا۔ ایک ہاتھ سے بھی میں کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا ہوں، لیکن دوسری بات میں اسے نہیں کہہ سکتا۔ عورت ذات ہے نا، سمجھے گی نہیں۔ میں وہاں دوسروں کو عبرت دینے جاتا ہوں، وہاں میرے پرانے گاہک آتے ہیں جو برسوں سے آتے تھے، وہ مجھے جھاڑو دیتا دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں اور ان کو صدمہ بھی ہوتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ پنڈت یہ کیا کر رہے ہو، اور میں کہتا ہوں کہ جی وہی جو سونے رب کی رضا ہے۔ بندے کو اچھا وقت راس آئے تو برے وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ فکر مند اور پریشان ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ آج وہ مالک ہے یا افسر ہے، کل خدا نخواستہ انہیں نوکر اور ماتحت بن کے ایسی حیثیت کو قبول کرنا پڑا تو وہ کر سکیں گے؟ اور اس طرح میں لوگوں کو پہچان بھی رہا ہوں جناب۔ کل جب میں ایک ہیئر ڈریسر سیلون کا مالک تھا تو وہ مجھ سے کیسے ملتے تھے اور آج کیسے ملتے ہیں؟ جو ظرف والے ہیں نا وہ پہلے سے زیادہ عزت دیتے ہیں، کم ظرف سیدھے منہ بات نہیں کرتے، جتنے منہ ہیں اتنی ہی باتیں ہیں، مگر میں سب کی سنتا ہوں اور کسی کو جواب نہیں دیتا، کچھ نہیں بتاتا کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ جس کا جو دل چاہے سمجھے۔ میں دم بخود بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ ایک مبلغ، ایک ناصح، ایک مفکر کی طرح بول رہا تھا۔ اس کی باتوں میں سچائی تھی اور گہرائی تھی، ایسی دانائی کی باتیں بڑے بڑے عالم فاضل کر سکتے تھے جو اس نے اپنی سیدھی سادھی زبان میں کہہ دی، بغیر یہ جانے کہ نہ وہ لیڈر ہے نہ دانشور، بلکہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جسے عزت و تکریم کے دور معیار رکھنے والا یہ معاشرہ بڑی حقارت سے نائی کہتا ہے۔ اس کے حوصلے، ظرف اور صبر و قناعت کے جذبات کی ہمسری کا دعویٰ میں بھی کرتا تو غلط ہوتا۔
دنیا میں کہاں کہاں کیسے کیسے مرد کلندر ملتے ہیں، آپ رنجیدہ مت ہو جی، وہ شرمندہ لہجے میں بولا۔ میں بے وقوف ہوں کہ اتنا بول گیا، دل کی بات پر اختیار نہیں رہا۔ مجھے تو آپ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ خیر سے کیسے پھر ادھر آنا ہوا؟ خلیفہ پنڈت اب کیا کر سکتا ہے آپ کے لیے؟ پھر بھی جو کچھ کر سکتا ہے ضرور کرے گا۔ پنڈت، میں نے کہا، تم کو اس دکان کے کتنے ملے تھے؟ 40,000 صاحب، وہ بولا۔ بس جگہ کی قیمت ملی تھی، باقی تو سب ملبہ تھا۔ اور اب؟ خیر چھوڑو، میں نے کچھ سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا۔ یہ بتاؤ کہ میرے 2 ساتھی آئے تھے یہاں؟ ہاں جی آئے تھے، وہ بولا۔ میں خود تو ان کی خدمت نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہیں میں نے اپنے ایک بہت ہونہار شاگرد کے پاس بھیج دیا تھا۔ 12 سال کام کیا اس نے میرے ساتھ، بڑا فنکار بندہ تھا جی، پر اسے فلموں کے شوق نے کھینچ لیا۔ ہیرو بننے کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ دوسرے تو مذاق اڑاتے تھے کہ اگر تو ہیرو کیا ویلن بھی بن گیا تو پھر فلم نہیں بنے گی، اور بن گئی تو چلے گی نہیں۔ اس کی صورت اور شوق پر ہنستے تھے سب لوگ۔ میں سنجیدگی سے سمجھاتا تھا کہ بیٹا گلفام، ہر کام ہر شخص نہیں کر سکتا، مگر جی وہ دھن کا بڑا پکا تھا، نہ میرے سمجھانے سے سمجھتا تھا، نہ کسی کے انسنے کی پرواہ کرتا تھا۔ ہیرو تو وہ نہیں بنا، مگر دھکے کھاتے کھاتے ایک دن کسی فلم کے سیٹ پر گیا تو وہاں میک اپ مین سے لڑ پڑا کہ تم نے خاک چیرا بدلا ہے، اسے تو اندھا بھی پہچان لے گا کہ وہی ہے۔ ڈائریکٹر نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، تم جانتے ہو یہ کام تو کر کے دکھاؤ۔ اب لو جی، وہ جھگڑا ہی بہانہ بن گیا۔ آج وہ بڑا کامیاب میک اپ مین اور ہیئر اسٹائلسٹ ہے، مگر ہفتے میں ایک بار سلام کرنے ضرور آتا ہے۔ کہتے ہیں آپ استاد نہیں میرے باپ ہو، اور یہ کسی حد تک سچ بھی ہے۔ اسے میں نے پالا تھا کیونکہ وہ گھر سے بھاگ آیا تھا۔ پہلے ماں سوتیلی تھی، پھر باپ مر گیا تو ماں نے دوسری شادی کر لی، اور باپ بھی سوتیلا ہو گیا، معاف کرنا جی۔ جب سے آنکھیں گئی ہیں میں زیادہ بولنے لگا ہوں، کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو باتیں کرتا ہوں۔ پہلے ہاتھ چلتے تھے، اب زبان چلنے لگی ہے۔ آپ سے تو پوچھا ہی نہیں کہ کیا پیو گے، چائے یا ٹھنڈا؟ میرے بہت انکار کے باوجود وہ خود باہر گیا اور کسی حلوائی کی دکان سے لسی کے 2 گلاس بنوا لایا۔ اتنی دیر میں اکیلا بیٹھا رہا۔ پنڈت کی بیوی شاید ناراض ہو کر کہیں چلی گئی تھی۔ پنڈت کی واپسی تک میں طے کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ محسن اور غالب کی طرف سے مجھے کامل اطمینان حاصل ہو چکا تھا کہ انہوں نے پرانی دکان کا نیا روپ دیکھ لیا تھا، سوچے سمجھے بغیر اندر گھسنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ معاف کرنا جی، مجھے کچھ ٹائم لگ گیا، پنڈت نے کہا، اور جگ سے اپنے اور میرے لیے لسی انڈیلنے لگا۔ مزہ تو ادھر ہی آتا لسی پینے کا، مگر میں آپ کو ساتھ لے جاتا تو یہ خطرے کی بات ہوتی۔ استاد، میں نے کہا، اپنے اسونیار شاگرد کا پتہ مجھے بھی تو۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ گلفام، وہ بولا۔ کوئی شہزادہ گلفام کہتا ہے، کوئی شہزادہ۔ تمہارا اس پر پورا بھروسہ ہے نا؟ لو جی، بھروسہ نہ ہوتا تو میں آپ کو وہاں بھیجتا۔ وہ تو جی غلام ہے، بالکل۔ میں کہوں کہ گلفام قتل میں نے کیا ہے، پھانسی تو چڑھ جا تو وہ چڑھ جائے گا۔ اچھا تو وہ رہتا کہاں ہے؟ آپ ادھر سے جاؤ نا جی، چبرجی کی طرف سے تو ایک گلی راج گڑھ کی طرف نکلتی ہے، وہ بولا۔ اس میں سیدھے ہاتھ پر 7واں یا 8واں گھر ہے، نمبر تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے گھر کے دروازے نیلے ہیں اور اوپر کے حصے میں گلفام رہتا ہے۔ اس نے تار باندھ کے گملے لٹکا رکھے ہیں پھولوں کے۔ بس اتنا کافی ہے، میں نے کہا، میں پہنچ جاؤں گا۔ میں اسے پھر ملنے کا وعدہ کر کے رخصت ہوا اور گلی سے باہر آ کے کچھ دیر دکان کے باہر کھڑا رہا۔ اسے سائن بورڈ پر ہالی ووڈ سٹائل ہیئر ڈریسنگ سیلون کا چمکتا دمکتا بورڈ خاصا فحش تھا اور میری نظر میں چبھ رہا تھا۔ ظاہر ہے پینٹر نے پروپرائٹر کی خواہش کے مطابق وہ تصویر بنائی تھی جس کا سر کے بالوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ موجودہ مالک کے ذہن اور فکر کی نمائندگی کرنے والا یہ سائن بورڈ مجھ سے احتیاط کا تقاضا کرتا تھا۔ پنڈت سے ہمدردی اور اس کے نقصانات کی تھوڑی بہت تلافی کرنے کا خیال نہیں تھا، اور یہ میری اخلاقی ذمہ داری بھی تھی، مگر میں خود کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا تو یہ وہی بات ہوتی کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے۔ میں نے پہلے گلفام سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ تانگے یا ٹیکسی کی نسبت رکشہ زیادہ محفوظ تھا۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں رکشہ مجھے گلفام کے گھر پہنچا چکا تھا۔ اس کا معلق گملوں والا مکان میں نے دوری سے دیکھ لیا تھا۔ گملے جھول رہے تھے اور زنگ خوردہ تاروں کو دیکھ کر میں نے اندازہ کیا کہ وہ نیچے گلی سے گزرنے والوں کے لیے سر پر لٹکنے والی خطرے کی تلوار سے کم نہیں ہے۔ کوئی بھی گملہ کسی بھی راگیر کے سر پر گر سکتا تھا۔ گلفام بالکل نام کا ہی گلفام تھا۔ وہ تقریباً میرا ہی ہم عمر دبلا پتلا اور مرجایا ہوا سا جوان آدمی تھا۔ اس کا رنگ کالا تھا اور دانت پان کھانے سے خراب ہو چکے تھے۔ وہ بنگال کا رہنے والا تھا اور اس کے لہجے میں اب بھی فرق تھا، نہ کہ وہ تمام عمر اسی خطے میں گزار چکا تھا۔ اس کی ناک چپٹی اور چھوٹی تھی
ماتھا بہت آگے نکلا ہوا تھا لیکن سامنے کے حصے سے بال بہت پیچھے تک گر چکے تھے. میرا نام سکندر بخت ہے, میں نے کہا. پھر ہم کیا کریں بولو, اس نے روکھائی سے کہا اور دونوں دروازوں کے پٹ میں منہ کو فٹ کیے مجھے گھورتا رہا. مجھے تمہارے استاد خلیفہ پنڈت نے بھیجا ہے, میں نے کہا. اچھا, استاد نے بھیجا ہے تم کو؟ اس کا رویہ ایک دم بدل گیا. ہم سے پھر غلطی ہو گیا, وہ مجھے راستہ دیتے ہوئے بولا اور افسوس سے سر ہلانے لگا. پھر کا کیا مطلب؟ میں نے اس کی صورت پر شرمندگی اور ملال دیکھ کر کہا. وہ پہلے اتنا بوجھا آدمی تھا کہ اس کی جوانی بھی عمر کا آزار لگتی تھی. معلوم نہیں زندگی کے سب سے خوبصورت دور میں وہ اتنا دکھی کیوں تھا اور اتنا مظلوم کیوں نظر آتا تھا. شاید دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں اسے یہی احساس محرومی و کم تری دیا تھا. اس کی بدصورتی پر اس کے نام کا تانا دینے والے لوگوں نے اس کی فطرت کی خوبصورتی پر کم ہی نگاہ کی تھی.